اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، میں ابھی باہر ایک جگہ پر ہوں اور کچھ الگ الگ ہماری جو مسلمان رفائی تنظیمیں ہیں ان کی الگ الگ خدمات دیکھی۔ اس کورونا کے دور میں بہت سارے مسلمان تنظیموں نے ماشاء اللہ جو محتاج اور ضرورت مند راستے میں رہ گئے تھے جو لوگ ان کو کھانا کھلایا۔ اسی طرح جو بیچارے غریب تھے ان کو کپڑے دیے، کمبل دیے ٹھنڈی میں۔ اور کورونا کے موقع پر بہت سارے مسلمانوں نے جو غیر مسلم ڈر کی وجہ سے قریب نہیں جا رہے تھے اپنے مدعوں کے، ان کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کی بھی سہولتیں فراہم کی۔ تو یہ تمام باتیں دیکھ کر ان میں یہ بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ جب بھی ان مسلمان تنظیموں سے کسی نے انٹرویو لیا، رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ان میں سے بعض جو بیچارے متدین اور شریعت کے پابند ہیں ان لوگوں کا بھی جواب یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں تو سب سے پہلے انسانیت ہے اور اس کے بعد مذہب ہے، یعنی اس کے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم ہندو یا مسلمان ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے عمل کی نسبت جو ہے وہ اپنے انسان ہونے کی طرف کی کہ انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مسلمان ہونا یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات بہت زیادہ دل کو کھٹک رہی تھی اور بار بار احساس ہو رہا تھا کہ اس سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کی جانب رسول بھیجا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے جو سب سے اہم بات بتلائی وہ بات یہ تھی کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے، شیطان کی عبادت سے بچو۔ یہ بات سب انبیاء کرام علیہ السلام نے بتلائی۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولیں گے تو اس میں جگہ جگہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تو سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اخلاق کے بلند اور اعلیٰ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ان کی قوموں کی طرف سے جو تکالیف کا معاملہ پیش آیا، جو ان کو پریشان کیا گیا، اور آخر میں بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ صحیح طرح سے رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حق بات کرنا۔ وہ قوم شرک میں انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے سامنے حق بات کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، ان کو نافرمانیوں سے روکا، گناہوں سے روکا، اور ان کو جب حق بات بتائی تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے اور ان کو کہتے رہتے ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، ہم اپنا کام کریں گے، تو پھر دشمنی کہاں ہونے والی تھی؟ آپ سوچئے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ صحابہ کرام کو حبشہ کیوں بھیجنا پڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن کیوں چھوڑنا پڑا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر فلسطین کیوں آنا پڑا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو آخر اپنی جگہ چھوڑ کر کیوں چلے جانا پڑا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا؟ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، سب انبیاء کرام علیہ السلام نے حق بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں بیان فرمایا جگہ جگہ اس کو۔ تو ہماری جو تنظیمیں ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کا جو دین ہے وہ دین صحیح نہیں ہے، اور ہمارا جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین حق ہے، اور اس دین حق ہی نے ہمیں
اس بات پر تیار کیا ہے، اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں۔ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدمت کرنے کا حکم دیا، ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو صحیح دین کا راستہ یہ ہے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں تک پہنچائے۔ ہماری جو تنظیمیں ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو یہ نہ کہے کہ یہ انسانیت کی بنا پر کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو دین بھیجا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو آپ یاد رکھو، ہم کتنا ہی نیکی کا کام کر لے، کتنا ہی لوگوں پر خرچ کر دے، ہمیں اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرا انبیاء وہ تکالیف برداشت کرتے رہے، وہ مار کھاتے رہے، تو مار اسی لیے کھائی نا کہ حق بات انہوں نے لوگوں تک پہنچائی۔ اگر ہم حق بات ان کو نہ پہنچائے، یہ نہ بتلائے کہ دین حق کیا ہے، اور اس طرح کے نیک کام کرتے رہے، ہندوؤں کو لے جا کر یا غیر مسلموں کو لے جا کر ان کو جلائے ان کی شمشان میں، یہ تو جائز بھی نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کا ایمبولینس دے سکتے ہیں، آپ کو، آپ اس ایمبولینس کو لے جاؤ اور اپنی اعتبار سے تم اس کا آخری انجام تک اس کو پہنچاؤ۔ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تو ان کی چاپلوسی، یا کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور ان کو مہان اور بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے باغی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہم ان تک پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ان تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم آپ پر نازل فرماتے ہیں آپ وہ انسانوں تک، لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے نہ پہنچائی تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میری معدبانہ درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے ہماری رفاہی کام کرنے والوں سے کہ جب آپ یہ کام کرو، رفاہی کام، تو کبھی نہ کبھی یہ ارادہ کرو، یہ کوشش کرو کہ ان کو حق بات بھی پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات بھی پہنچاؤ۔ اپنے پاس ایسا لٹریچر رکھو جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں رکھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توحید کا جھنڈا، ہم توحید کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔